السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم رحمه الله. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 154 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے راوی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ طائف سے جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یعنی طائف سے جو قافلہ اور وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو ان میں سب سے کم عمر یہی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وفد پر عامل مقرر فرمایا۔ عامل، ذمہ دار، یعنی یہ طائف کے ذمہ دار ہوں گے، ان کو ذمہ داری دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ سر چڑھ کر کے بول رہا تھا، ان لوگ یہ بادیہ اور دیہات کے علاقے میں رہنے والے اکثر لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے، تو ایسے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قربانی یہ رہی کہ وہ ارتداد کے فتنے سے لوگوں کو بچا رہے تھے اور بڑی قربانی دے رہے تھے۔ اپنی قوم کو مرتد ہونے سے بچایا اور وہ اسلام پر خود ثابت رہے، یعنی مرتد نہیں ہوئے اور مرتد نہیں ہونے دیے، بلکہ لوگوں کو دین پر، اسلام پر جمائے رکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بحرین اور عمان کا عامل مقرر فرمایا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا عامل بنایا تھا، تو ان کے پاس مہارت تھی، صلاحیت تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عامل تھے تو ایک تجربہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا اور بحرین اور عمان کا عامل مقرر فرمایا۔ سن 71 ہجری میں بصرہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ اور عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ عہد نبوت میں اپنے علاقے میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، یعنی یہ امام تھے۔ روایت دیکھیے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہو قال، کہ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، درخواست کی، اجعلنی امام قومی، کہ آپ مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجئے۔ اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، امام قومی، میری قوم کا امام، یعنی جو میری قوم ہے مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ میں امامت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی قوم کا امام بنائیے، مجھے میری قوم کا امام بنا دیجیے۔ فقال انت امامہم، تو آپ نے کہا تم ان کے امام ہو، یعنی آپ نے درخواست قبول کی اور ان کو امام بنا دیا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دیتے تھے، ذمہ داری جو مانگتے تھے ان کو نہیں دیتے تھے۔ اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ لا تسأل الامارہ، عہدہ و منصب نہ مانگو۔ تو انہوں نے کیوں مانگا اور رسول نے کیوں دے دیا؟ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دراصل
جو عہدہ و منصب مانگنے سے منع کیا گیا ہے اس کا تعلق سیاست سے ہے. یعنی امارہ، لا تسأل الامارہ، حکومت نہ مانگو، ذمہ داری نہ مانگو. تو انہوں نے امارہ نہیں مانگا تھا بلکہ کیا مانگا تھا؟ امامت مانگا تھا. انہوں نے کیا مانگا تھا؟ امامت مانگا تھا. تو علماء نے ایک جواب یہ دیا ہے، ایک جواب یہ دیا ہے کہ انہوں نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت نہیں مانگی تھی بلکہ امامت مانگی تھی. دینی فریضہ انجام دینے کے لیے طلب کیا تھا، آپ نے ان کو دے دیا. دوسری بات علماء نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ عہدہ و منصب مانگنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن جس قوم میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے صحیح افراد نہیں آئیں گے، صحیح لوگ نہیں آئیں گے، تو پھر امانت ضائع ہو جائے گی، امانت ضائع ہو جائے گی، بربادی آئے گی، خلفشار پیدا ہوگا، زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا. تو ایسے موقع پر آدمی کو آگے بڑھ کر کے طلب کر لینا چاہیے تاکہ زمین خیر و عافیت سے آباد رہے، برے اور بدترین لوگ نہ آئے کہ جس کی وجہ سے زمین میں فتنہ و فساد برپا ہو. اگر امانت کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو حکومت اور عہدہ و منصب مانگ سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے. علی کل حال انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کیا. آپ نے فوراً کہا انت امام ہو، تم ان کے امام ہو. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی قوم کا مجھے امام بنا دیجئے. آپ نے کہا انت امام ہو، تم ان کے امام ہو، یعنی ان کو امام بنا دیا. امام مطلب مسجد کا امام. اور آپ نے نصیحت فرمائی وقتدی باضعفہم، وقتدی باضعفہم. اقتدا یقتدی سے فعل امر ہے، اقتدی مانا ہوگا خیال رکھو. باضعفہم ان کے کمزوروں کا، یعنی سماج اور معاشرے میں جو کمزور طبقے ہیں جیسے بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہے، تو ان کا خیال رکھو. وقتدی باضعفہم، باضعفہم ان کے کمزوروں کا خیال رکھو، ان کے کمزوروں کا خیال رکھو. یعنی ایسی نماز نہ پڑھاؤ کہ نماز لمبی ہو جائے، رکوع سجود لمبا ہو جائے، قیام لمبا ہو جائے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ پریشان ہو جائیں اور کمزوروں، بیماروں اور مجبوروں اور بوڑھوں کے لیے تکلیف کا سامان بن جائے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور آپ کے نماز پڑھانے کا انداز، اللہ اکبر، آپ لمبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ارادہ لمبا قیام کا ہوتا تھا، لیکن جیسے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے آپ نماز کو شارٹ کر دیتے تھے، قیام ہلکا کر دیتے تھے. لمبا لمبا رکوع کرنا، لمبا لمبا سجدہ کرنا اور لمبا تشہد کرنا کہ پبلک پیچھے پریشان ہو جائے. بھائی ہم تو سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. لمبا قیام، قرآن زیادہ پڑھیں گے، لوگوں کو قرآن سنائیں گے، اچھی بات ہے، عبادت ہے، مسجد میں لوگ عبادت کے لیے آئے. نہیں، لمبا قیام نہیں کرنا، لمبے لمبے رکوع اور سجود نہ کرنا، تشہد لمبا مت کرنا. نماز درمیانی ہو، ہلکی ہو، لوگوں کے لیے آسانی کا سبب اور ذریعہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اپنی امامت سے کمزوروں اور مجبوروں اور بیماروں کے لیے تکلیف نہ بناؤ. دیکھیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اور لمبی لمبی قرات انہوں نے شروع کر دی. ایک دن ہوا، دو دن ہوا، اب دن بھر آدمی کام کرتا ہے، پریشان ہو کر کے پسینے میں سرابور ہو کر تھکا مادہ گھر میں واپس آتا ہے، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی لمبی نماز، عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا کہ معاذ تو لمبی لمبی صورت پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افتان یا معاذ، کیا تم زمین میں فتنہ فساد مچانا چاہتے ہو معاذ؟ یا بہت سخت ناراض ہوئے، بہت ڈانٹا آپ نے. معلوم یہ ہوا جو امام ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، اپنی قوم کے کمزوروں، ضعیفوں، بیماروں، بچوں، بوڑھوں کا خاص خیال رکھے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی وقتدی باضعفہم، کہ تم ان کے خیال، ان کے کمزوروں کا، ضعیفوں کا خیال رکھنا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه اجرا. واتخذ اور بناؤ،
مؤذنن ایسا مؤذن، واتخذ مؤذنن اور ایسا مؤذن منتخب کرو، مقرر کرو، بناؤ، لا یأخذ علی آذانہ اجرا، کہ وہ اپنی اذان پر اجرت نہ لے، لا یأخذ نہ لے، اخذ یأخذ مانے ہوتا ہے لینا، لا یأخذ نہ لے، علی آذانہ اپنی اذان پر، علی مانے پر، اذان مانے اذان، علی آذانہ اپنی اذان پر، اجرن مطلب اجرت، اجر مطلب مال، تنخواہ، واتخذ مؤذنا تم ایسا مؤذن بناؤ، لا یأخذ علی آذانہ اجرا جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔ اخرجہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی، اس حدیث کو 5 لوگوں نے بیان کیا، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وحسنہ الترمذی، امام ترمذی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور روایت صحیح ہے۔ حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ تم ایسا مؤذن بناؤ، چونکہ یہ ذمہ دار تھے، ان کو آپ نے وہاں کا عامل بنایا تھا، طائف کے یہ عامل تھے، گورنر تھے، تو یہ نصیحت کی، کہا کہ تم ایسے شخص کو مؤذن بناؤ، لا یاخذ علی آذانہ اجرا، جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔ اس سلسلے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ مؤذن ایسا ہو جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو، مؤذن ایسا ہو جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو، یعنی مؤذن کو تنخواہ نہیں لینا چاہیے، حدیث یہ کہتی ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اذان کی تنخواہ لینا، اذان کی اجرت لینا یہ منع ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مؤذن اذان کی اجرت لے، یہ حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے، یعنی اچھا نہیں، یعنی اس کو فری میں کرنا چاہیے، للہ فی اللہ کام کرنا چاہیے، اس کی اجرت نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر وہ لیتا ہے تو یہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، یعنی 2 قول ہو گیا۔ ایک قول یہ کہ حرام ہے کہ اذان کی اجرت نہیں لے سکتا ہے، دوسرا ہے کہ اذان کی اجرت دینا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اذان پر اجرت اگر مشروط ہو تو یہ کیا ہے، منع ہے، لیکن اگر بغیر مطالبے کے مل جائے تو جائز ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مشروط یعنی شرط کے ساتھ، یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اذان دوں گا مجھ کو 25,000 سیلری چاہیے، تب اس کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تنخواہ نہ لے، مطلب اپنی اجرت متعین نہ کرے، البتہ اس کو اگر دیا جاتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، اذان کی اجرت نہ لے مطلب مانگے نہ، لیکن اگر اس کو مل جائے تو لے سکتا ہے، یہ بہترین تطبیق ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہتے ہیں کہ مؤذن اذان کی اجرت لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ محتاج ہو تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے، مالدار ہے، وہ اذان دے رہا ہے، تو پھر وہ اذان کی اجرت نہ لے، کیونکہ اس کے پاس مال موجود ہے، مال لے کے کیا کرے گا، اس کو اللہ کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے، اذان دے رہا ہے فری میں اذان دے، اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ بہرحال ہمارے ملک میں عام طور پر مسجدوں میں جو مؤذن ہوتے ہیں ان کو مؤذن کی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، ان کو مؤذن کی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، بلکہ مؤذن ہی مسجد کا خادم ہوتا ہے، وہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، تو وہ مسجد کی صفائی پر مامور ہوتا ہے اور اس کی ایک تنخواہ ہوتی ہے، تو یہ چیز جائز ہے، یہ چیز کیا ہے، جائز اور درست ہے۔ اور ہمارے ملک میں یا اکثر جگہوں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کو تنخواہ نہ دی جائے
تو خدشہ ہے کہ پھر کوئی اذان دینے والا نہیں ملے گا، اذان دینے والا کوئی نہیں ملے گا. تو اذان پر مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مؤذن منتخب کرے اور اس کو مناسب اجرت دیں تاکہ مسجد کا نظم بہترین طریقے سے چل سکے. یہ ان ممالک کے لیے جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں، بیت المال نہیں ہے، جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، بیت المال نہیں ہے. تو مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مؤذن مقرر کریں جو پنج وقتہ اذان پابندی کے ساتھ دے اور مسجد والے اس کو کچھ پیسہ دے دیں، تو یہ جائز ہے. البتہ جہاں بیت المال کا سسٹم ہے، جہاں بیت المال کا سسٹم ہے تو وہ اس کو اجرت نہیں کہیں گے. بیت المال سے جو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ رزق ہوگا، کہ وہ ضرورت مند ہے تو اس کو بیت المال سے دیا جائے گا، تو وہ اجرت نہیں ہے. بیت المال سے جو دیا گیا وہ اجرت نہیں ہے. تو اسلامی حکومت میں عام طور بیت المال کا نظام ہوتا ہے، تو بیت المال سے ایسے لوگوں کو اس کی تنخواہ دی جائے گی، اور یہ ان کے لیے یہ رزق ہے، اجرت اور تنخواہ اور سیلری نہیں ہے. علی کل حال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مؤذن ایسا ہو، بہتر یہی ہے ایسا ہو کہ وہ اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعلنی امام قومی، آپ مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجیے. فقال انت امامہم، تو آپ نے کہا تم امام ہو، تم ان کے امام ہو. واقتدی باضعفہم، اور تم ان کے کمزوروں کا خیال رکھو، یعنی نماز پڑھاؤ، امامت کرو، جو لمبی نماز نہ پڑھاؤ کہ کمزوروں اور مجبوروں کے لیے تکلیف کا سامان بن جائے، بلکہ ہلکی اور درمیانی نماز پڑھاؤ. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه اجرا، اور تم ایسا مؤذن بناؤ جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے، جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے. بہتر یہی کہ دینی فرائض کے انجام دہی کے لیے، خاص طور سے اذان کے لیے آدمی اجرت نہ لے، لیکن اگر وہ اجرت لینا چاہتا ہے تو اجرت لینا جائز ہے، لیکن نہ لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا ہے کہ اجرت مت دو، آپ نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اجرت وہ نہ لے. دیکھو، ایک ہوتا ہے کہ وہ نہ لے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ وہ اجرت لے سکتا ہے. تو دینی کام کے لیے آدمی اجرت لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ وہ اجرت نہ لے. اخرجہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی وصححہ الحاکم. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابو داود نے بیان کیا ہے. وحسنہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی ہے کہ امامت طلب کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہمارے پاس وہ کوالٹی ہے، وہ صلاحیت ہے، تو ہم امامت مانگ سکتے ہیں، جائز ہے یہ. دوسری بات یہ معلوم ہوئی، جو ذمہ داری مانگے اور وہ اس کا مستحق ہے تو اسے وہ ذمہ داری دے دینا چاہیے. اگر وہ مستحق ہے اور دوسرا اس کے مقابل میں نہیں ہے تو اس کو ذمہ دار بنا دینا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی، مسجد میں امام اور مؤذن رکھنا چاہیے. ایک مسجد ہو تو وہ کیا، اس میں ایک امام ہو اور ایک مؤذن ہو، یہ ضروری ہے، تاکہ امام نماز پڑھائے اور لوگوں کو دین سکھائے، درس دے، نصیحت کرے، جمعہ کا خطبہ دے، اور جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس کا وہ حل کرے. اور ایک مؤذن ہو جو پنج وقتہ نماز کی اذان دے سکے. اور آخری بات، ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، اپنی نماز سے کسی کو تکلیف نہ دے، لمبی نماز نہ پڑھائے بلکہ ہلکی نماز پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے، کمزوروں کا خیال رکھے. ہمارا دین احسان والا دین ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے والا دین نہیں ہے. عبادت کے راستے سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، عبادت کے راستے سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم امام ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھائیں اور کمزوروں کو پریشان کریں، تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے.
تو اماموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائیں، کمزوروں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح آخری باتیں معلوم ہوئی کہ مؤذن ایسا ہو جو اپنی اذان کی اجرت نہ لے، تو اجرت نہ لے اچھی بات ہے، لیکن اگر اجرت لینا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔